کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کا پلہ اور اس کے گناہوں کا پلہ برابر سرابر ہوگا، دونوں پلے اس کے برابر ہوں گے، ہم وزن ہوں گے۔ اب اس شخص کے متعلق نہ جنت کا فیصلہ ہے نہ جہنم کا فیصلہ ہے، پلے دونوں برابر ہیں۔ اسی اثناء کے اندر فرشتہ ایک صحیفہ لے کے آئے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر آئے گا، اور وہ اس کی بدی اور گناہوں کے پلے میں لا کے رکھ دے گا، جس سے اس کی بدیوں کا اور گناہوں کا، نافرمانیوں کا اور برائیوں کا پلہ جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب اس صحیفے کو پڑھا جائے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو پڑھا جائے گا، کھولا جائے گا، تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ دنیا میں اس نے اپنے والدین کے سامنے ایک مرتبہ اف کا کلمہ کہا تھا، اف کا کلمہ۔ میں بے ادبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گستاخی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں زبان لڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ زبان لڑائی ہوگی، گالم گلوچ کیا ہوگا، بدسلوکی کی ہوگی، بلکہ کسی موقع پر اپنی زبان سے اس نے اف کا کلمہ کہہ دیا تھا کہ اوہو یہ والدین میرے اوپر بوجھ ہیں، اف میں کیا کروں، کیسے خدمت کروں۔ یہ اف کا کلمہ ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کے سامنے اف بھی مت کہو، ان کی خدمت کر کے اکتاؤ مت۔ تم کیا تھے اور کیا بنے، یہ کس نے تمہیں بنایا؟ تم جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے تمہیں بولنا تک نہیں آتا تھا، والدین نے تمہیں سکھلایا۔ تمہیں کھانا تک نہیں آتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کھانا کیسے ہے، والدین نے تمہیں کھلایا پلایا، پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا۔ اب جب والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی خدمت کرنے کا وقت آیا اور تم کہہ رہے کہ اف کیا کروں، ہائے کیا کروں، کیسے خدمت کروں والدین کی، میرے اوپر تو بہت بڑے بوجھ ہیں والدین۔ تو اس اف کے کلمے کی وجہ سے اس کی بدیوں کا پلہ جھک جائے گا، گناہوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا، اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ لاؤ اس کو، بلاؤ، واپس لے آؤ، ردو ہو، اس کو بلاؤ۔ جب وہ آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، ایھا العبد العاق لأی شیء تطلب الرد الیہ، کہ اے والدین کے نافرمان، اے والدین کے نافرمان بندے، کس چیز کی وجہ سے تو جہنم کی آگ سے بچنے کی اور نجات کی درخواست کر رہا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ تو نے تو دنیا میں والدین کی نافرمانی کر کے خود اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھودا ہے، اب کیا چاہتا ہے تو؟ وہ کہے گا کہ یا ربا، دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو ان جہنمیوں میں میرا والد بھی میرے ساتھ جہنم جا رہا ہے، میرا والد بھی جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس لیے یا ربا میں چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو لکھ دیا ہے، آپ مجھے جہنم میں ڈبل سزا دے دیں، جہنم میں میرے عذاب کو آپ دوگنا فرما دیں، میرے والد کے حصے کا عذاب بھی مجھے دے دیں، میرے والد کے حصے کی سزا بھی مجھے دے دیں، لیکن یا ربا میرے والد کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں۔ شیخ عبداللہ محمد بن احمد اپنی کتاب التذکرہ صفحہ 271 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہنس پڑیں گے، اللہ تبارک و تعالی مسکرائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی مسکرا کر اس بندے سے کہیں گے، خذ بید ابیک، جا کے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لے، عققتہ فی الدنیا، تو نے دنیا کے اندر اپنے والد کی نافرمانی کی، دنیا میں تو اپنے والد کا نافرمان تھا، لیکن وبررتہ فی الآخرہ، آخرت کے اندر تو نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، نیکی کا معاملہ کیا، اچھے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ خذ بید ابیک، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ، وانطلقا الی الجنہ، اور دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔